کرم کے ہم نے حالات دیکھے پیچھے بہت خراب تھے، اس کے بعد امن معاہدہ طے پایا، لیکن اس کے بھی کوئی نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آیا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کرم کے اس وقت جو معاملات ہیں، جو حالات ہیں، اس میں بد انتظامی جو ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس طرح ہے جی کہ آپ لوگوں کو تو پتا ہے کہ یہ 11-12 سال ہو گئے کہ ادھر حکومت پی ٹی آئی کی ہے، اور ابھی اس صوبے کا سی ایم صاحب جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب ہے. تو یہ تو بالکل پی ٹی آئی کی نااہلی ہے، اور واضح طور پر کرم میں جو حالات آج کل ہے یہ حکومت کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے ہے جی. تو اس میں علی امین گنڈاپور صاحب کا جو کردار ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں ناکام رہے ہیں؟ بالکل جی، علی امین گنڈاپور صاحب تو آج کل بالکل سلطان راہ ہی بنا ہوا ہے. وہ تو صرف ادھر اسمبلی میں آتا ہے اور بس وہ ڈائلاگ کر جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. وہ صوبے کا کیا اس کو پتا ہے کہ ادھر کیا حالات چل رہے. دیکھو ادھر کرم میں بندے مر گئے، دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہے، اس کے لیے ادویات کی سہولت نہیں ہے، اس کے کھانے پینے کی ضرورت ہے، وہ سہولت نہیں ہے. تو علی امین گنڈاپور تو برائے نام اس صوبے کا سی ایم ہے جی. اچھا، نہیں یہ بتائیں کوئی یہ بڑے رئیس ہیں؟ ابھی انہوں نے کوئی 300 کنال زمین بیچی، ایک رپورٹڈلی میں بات کر رہا ہوں، اور وکلاء کی فیس دی. یہ کسی نے بتایا، پی ٹی آئی کے رہنما نے، شیر افضل مروت نے یہ کہا ہے. یہ آپ بتائیں کوئی یہ بہت بڑے رئیس ہیں؟ یہ پہلے نہیں سنا تھا، یہ ابھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو بڑے مالدار آدمی قرضے ہیں. بھی اتارے ہیں، یہ بھی ایڈ کر لیں آپ. میرے خیال میں اس 10 مہینوں میں یہ مکمل امیر بن گیا ہے میرے خیال میں جی. جب سے سی ایم بنے ہیں. بالکل بالکل یہ مکمل امیر بن گیا ہے جی. ویسے ہی امیر امارت والے بھی ہیں اور دوسرے امیر بھی ہیں، صوبے کے بھی امیر ہیں. بالکل صوبے کے بھی امیر ہے جی، بالکل. اچھا یہ بتائیں، آپ کا جے یو آئی سے تعلق ہے، پچھلے دنوں مولانا نے بڑی سخت سٹیٹمنٹس دی ہیں. حالانکہ وہ مدارس رجسٹریشن ایکٹ والے معاملے میں تو چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں، مگر انہوں نے پھر یہ کہا کہ یہ انہوں نے جو ہے نا یہاں رزلٹس بدلے ہیں. کے پی کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کو تحفے میں دیا ہے، جو بھی 9 مئی کے معاملات کے بعد ان کا میں ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ اس طرح کریں گے تو پھر یہ حسینہ واجد اور بشار الاسد کا جو ہے نا کہ کوئی یاد رکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. وہ کیا لگ رہا ہے کیوں اس طرح ان کو کہنا پڑا ہے؟ دیکھیں جی، جس طرح مولانا صاحب نے ذکر کیا ہے کہ یہ کے پی کا حکومت اس کو تحفے میں ملا ہے، تو یہ تحفہ ہے نا. دیکھو کرم کے حالات کو دیکھو، ایک سی ایم کرم کے حالات ٹھیک نہیں کر رہا تو وہ اور کیا کرے گا. ابھی آگے دیکھو، ابھی میں اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں. میرا حلقہ 4 صدر روڈ پر ہے، بخشو پل سے شب قدر اور صدریاب، یہ میرے حلقے کا اینڈ ہے نا. ادھر کا حالات بھی روز بروز خراب ہو رہا ہے. تو یہ سی ایم برائے نام سی ایم ہے، یہ بالکل سی ایم کے قابل نہیں ہے اور نہ یہ اس کرسی کے قابل ہے. لیکن جس لوگوں نے بھی ادھر اس کو بٹایا ہے وہ آپ لوگوں کو، ہم سے آپ لوگوں کو زیادہ میرے خیال میں ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ کس نے ادھر بٹایا ہے جی. اچھا، اب حکومت سے کوئی معاملات کا تو نہیں ہے کوئی مسئلہ جے یو آئی کا؟ نہیں جی، حکومت سے اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ہر وہ پارٹی کے ساتھ ہے جو اس ملک کے ساتھ ہے. اس ملک کی ترقی دیکھو، پہلی تقریباً دو ماہ پہلے ادھر حالات بن گیا وہ منظیر پشتون کا. تو جی یو آئی کی موقف تم دیکھو، اور جی یو آئی کی جتنے بھی ایم پی ایز ہے، بالکل آخر میں نے اسمبلی میں جو قرارداد پیش ہوا تھا تو میں نے اسپیکر صاحب کو بولا کہ یہ ہماری پختونوں کی بات ہے، پٹھانوں کی بات ہے، تو اس ایوان سے متفقہ قرارداد پاس کرو کہ ادھر ہماری پختونوں پر جب ظلم ہوتا ہے تو ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. وہ دیکھو ابھی بھی اسمبلی کی وہ اسپیچ میرا دیکھو تو آپ لوگ، ہم اس پارٹی کے ساتھ ہے جو اس ملک کی خیر خواہ ہے، اس قوم کے خیر خواہ ہے، سب لوگوں کی خیر خواہ ہے، تو ہم اس کے ساتھ ہے. بالکل جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اعجاز صاحب.